راجندر مارگ کی بغلی گلی میں اس کا ایک چھوٹا سا کلب ہے جہاں جوا بھی ہوتا ہے، شراب بھی ملتی ہے۔ میں تمہیں اس کے بارے میں ہی بتانا چاہتی تھی۔ وقت پڑنے پر تم مرینا کلب میں اس سے مدد لے سکتے ہو۔ الکا کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ اس نے مجھے ڈاکٹر شانتا کے کلینک کے بارے میں بھی بتا دیا۔ شانتا کا مکان کلینک کے پیچھے ہی تھا اور میں ضرورت کے وقت اس سے بھی مدد لے سکتا تھا۔ وہ دن اور رات بھی مجھے تہہ خانے میں ہی گزارنی پڑی۔ اگلے روز دوپہر کے کھانے کے بعد میں شام سے ذرا پہلے باہر نکلنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ الکا اس وقت تہہ خانے میں ہی موجود تھی۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہی رہنے دیا اور دیوار پر لگے ہوئے آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگا۔ میری شیو بے تحاشا بڑھی ہوئی تھی۔ اسے باقاعدہ داڑھی بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ بے ترتیبی سے بڑھے ہوئے بال مجھے دوسروں کی نظروں میں مشتبہ بنا سکتے تھے۔ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ بے ترتیب بالوں کو باقاعدہ داڑھی کی صورت دے سکتا۔ یا دیوار میں دائیں طرف شیشے کے 2 کیبنٹ لگے ہوئے تھے۔ میں بلا مقصد کی تلاشی لینے لگا۔ پھر ایک کیبنٹ میں شیونگ کا سامان دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اس کا مطلب تھا مجھ سے پہلے یہاں کوئی اور مرد بھی رہ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے اس حسین بیوہ کی زندگی میں اب بھی کسی مرد کا دخل ہو۔ میں نے ریزر اٹھا لیا اور گھوم کر سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی الکا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شیونگ کا یہ سامان کس کا ہے؟ کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی؟ الکا ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ گئی۔ تمہارے سوا آج تک کوئی مرد اس تہہ خانے میں نہیں آیا، تو پھر یہ ریزر اور تفصیل جاننا ضروری ہے کیا؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرمندگی تھی۔ اسے وہیں رکھ دو، یہ گندا ہے، میں تمہیں دوسرا ریزر دیتی ہوں۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے سے اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے وہ ریزر اسی کیبنٹ میں رکھ دیا۔ الکا نے اپنی الماری سے ایک نیا ریزر نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ کئی روز بعد شیو بنا کر مجھے بڑا سکون ملا تھا۔ میں جب باتھ روم سے باہر نکلا تو میری طرف دیکھتے ہوئے الکا کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ میں بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ شیو بنانے کے بعد میں نے کپڑے بھی بدل لیے تھے۔ میرے بازو کا زخم ٹی شرٹ کی آدھی آستین سے باہر تھا۔ زخم کافی حد تک بھر چکا تھا۔ بازو کو حرکت دینے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ الکا نے ایڈوب ٹیپ سے زخم پر بینڈیج لگا دی تھی۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں درگا والے ویران مندر میں آیا تھا تو میری جیب میں ایک چابی اور ایک عدد ریوالور بھی تھا۔ میں نے الکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری چیزیں محفوظ ہیں۔ الکا نے کہتے ہوئے الماری کھول لی اور نیچے والی ایک دراز سے ریوالور اور چابی نکال کر میرے حوالے کر دی۔ اس نے چابی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا اور میں نے بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ جب میں الکا کے ساتھ تہہ خانے سے باہر نکلا تو سپہر کے 4 بج رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر رادھا کی آنکھوں میں بھی عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ الکا مجھے آشرم کے مندر کی طرف لے آئی۔ مندر کے پچھلی طرف اونچی باؤنڈری وال تھی جس میں ذرا دائیں طرف ایک چھوٹا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ الکا نے وہ دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور پھر مجھے اشارہ کر دیا۔ میں باہر نکل کر تیزی سے ایک طرف چلنے لگا۔ اس طرف ویران علاقہ تھا، چھوٹے چھوٹے ٹیلے جن کے پیچھے پہاڑیاں بتدریج بلند ہوتی چلی گئیں۔ میں ٹیلوں اور جھاڑیوں کی آڑ میں طویل چکر کاٹتا ہوا آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں کئی روز بعد آشرم سے باہر نکلا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ پولیس اور ناگراج کے آدمی اب بھی شکاری کتوں کی طرح میری تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ مجھے شکل سے کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن اگر کہیں شبہ کی بنیاد پر روک لیا گیا تو کچھ مشکل ضرور پیش آئے گی۔ میں دن کی روشنی میں پہلی مرتبہ باہر نکلا تھا۔ بڑا خوبصورت علاقہ اور بڑا خوبصورت شہر تھا۔ قدیم عمارتوں کی بہتات تھی۔ دراصل ہل اسٹیشن ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ ہمیشہ ہی سے راجستھان کے راجوں مہاراجوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا تھا۔ جو بھی راجہ یا جاگیردار گرمیوں کا موسم گزارنے کے لیے یہاں آتا اپنے لیے محل نما عمارت بنوا لیتا۔ نئی عمارتوں کا طرز تعمیر بھی بہت شاندار تھا۔ شہر پہاڑیوں کے دامن میں پھیلا ہوا تھا۔ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن یہاں ہر وہ کشش موجود تھی جس کی کسی بڑے شہر میں توقع کی جا سکتی تھی۔ یہاں چند بڑے اور شاندار ہوٹل بھی تھے۔
سالار بازار شہر کا مرکزی علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں بھی چھوٹے بڑے شاپنگ سینٹرز تھے۔ میں ایک طویل چکر کاٹ کر شہر کے مرکزی حصے تک پہنچ سکا تھا۔ میرا اندازہ ایسا تھا جیسے سیر و تفریح کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اس طرف آتے ہوئے میں نے اس بات کا بھی خیال رکھا تھا کہ واپسی کے لیے کون سا راستہ مناسب رہے گا۔ سالار بازار کی ایک دکان سے میں نے ایک تھیلا خرید لیا۔ نواڑ کی پٹی کے اسٹریپ والا کپڑے کا یہ تھیلا خاصا مضبوط تھا اور اسے بیگ کی طرح کندھے پر لٹکایا جا سکتا تھا۔ میں نے اکثر لوگوں کے پاس اس قسم کے تھیلے دیکھے تھے۔ میں نے کچھ اور چیزیں بھی مختلف دکانوں سے خرید کر اس تھیلے میں بھر لیں۔ شہر کے اس مرکزی علاقے میں خاصی رونق تھی۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ بھی تھے اور غیر ملکی سیاح بھی۔ میں ایک آٹو سٹینڈ پر رک گیا۔ دو غیر ملکی سیاح ایک آٹو ڈرائیور سے ناکی جھیل پر چلنے کی بات کر رہے تھے۔ میں بھی قریب کھڑے ہوئے دوسرے آٹو میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے ناکی جھیل چلنے کو کہا۔ آشرم سے نکلنے سے پہلے الکا سے مجھے اچھی خاصی رقم مل گئی تھی اور میں نے اس کا فون نمبر بھی ذہن نشین کر لیا تھا جو صرف 3 ہندسوں پر مشتمل تھا۔ آٹو اونچی نیچی سڑکوں پر چلتا رہا اور میری نظریں اطراف میں گردش کرتی رہیں۔ نیلگوں پانی والی وہ جھیل بہت خوبصورت تھی۔ اطراف میں سبزے سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں تھیں۔ جس جگہ آٹو رکا تھا وہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں اور دور تک خوبصورت لان بنے ہوئے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے کئی اسٹال اور چند اچھے ریستوران بھی تھے۔ خشکی کی ایک کشادہ پٹی جھیل میں اندر تک چلی گئی تھی۔ اس پٹی پر بھی خوبصورت لان اور پھولوں کے پودے بھی تھے۔ خشکی کی یہ پٹی جیٹی کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ اس کے اطراف میں کئی کشتیاں نظر آ رہی تھیں۔ سیاحوں کی تفریح کے لیے کشتیوں کا گھاٹ قدرے ہٹ کر تھا۔ جھیل کے اس پار سبز پہاڑی پر لاتعداد کاٹیج اور بنگلے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں ایک یورپی جوڑے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ادھیڑ عمر عورت خاصی فربہ اندام تھی جبکہ اس کا ساتھی دبلا پتلا سا تھا۔ اس کی عمر بھی 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ مرد نے نیکر اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جبکہ عورت گہرے نیلے رنگ کی پینٹ اور بغیر آستین کی داری دار بنیان پہنے ہوئے تھی۔ قریب گزرنے والے مرد کم از کم 2-3 مرتبہ مڑ کر اس کو ضرور دیکھتے تھے۔ میرا ان کے قریب رکنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ میں تو ان کے قریب رہ کر دوسروں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں بھی انہی کا ساتھی ہوں۔ اس طرح میں شبہ سے بچ سکتا تھا۔ مجھے اپنے اس مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی۔ میں نے انہیں باتوں میں لگا لیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہی گھومتا رہا۔ شام ڈلنے لگی، جھیل پر رونق ہونے لگی۔ لوگ واپس جا رہے تھے۔ وہ انگریز جوڑا پارکنگ کی طرف بڑھا تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ ان کے پاس کرائے کی کار تھی اور ڈرائیور بھی موجود تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں راجستھانی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے بار بار مشتبہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بھایا آخر کار وہ خاموش نہ رہ سکا۔ تنے ان لوگوں سے کیسے دوستی گانٹ لی؟ میں سویرے سے ان کے ساتھ ہوں۔ یہ تو کسی کو قریب نہ آوت دیوے ہیں۔ یہ گورے انگریز ہیں، میں کالا انگریز ہوں، اس لیے دوستی ہو گئی۔ میں نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں سے آئے رہت ہو؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ ممبئی میں نے جواب دیا۔ آج ہی آیا ہوں، 1-2 دن رہوں گا۔ تفریح کے لیے اگر ساتھی مل گئے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ من نے کوئی اعتراض نہ ہوئے بھایا، پر ان تلن ماں تیل نہیں۔ ڈرائیور نے کہا۔ آؤ۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے ان سے کوئی لالچ نہیں۔ میں تو ایسے ہی وقت گزارنے کے لیے۔ میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جھیل پر ان دونوں سے باتوں کے دوران مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوگ ڈیل واڑہ روڈ پر پیلس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن کار راجندر مارگ کے شاپنگ ایریا میں پہنچ کر رک گئی۔ شام ہو چکی تھی اور شہر کی روشنیاں جگمگا اٹھی تھیں۔ کار سے اتر کر ہم تینوں ایک طرف چلنے لگے۔ میں نے ایک بار مڑ کر دیکھا تو کار کے قریب کھڑا ہوا راجستھانی ڈرائیور اب بھی مشتبہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک موڑ مڑتے ہی ایک کافی ہاؤس کا بورڈ دیکھ کر ہم رک گئے۔ میں نے ان دونوں کو کافی کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی اور ہم کافی ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ ہم کافی ہاؤس میں زیادہ دیر نہیں بیٹھے۔ وہ لوگ شاپنگ کرنا چاہتے تھے۔ بازار میں خاصی چہل پہل تھی۔ میں کچھ دور تک ان کے ساتھ چلا، پھر ان کے سے الگ ہو گیا۔ وہ فربہ اندام فرنگی عورت ہماری اس ملاقات پر بہت خوش تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کل کا دن بھی یہاں رہیں گے۔ ہوٹل
ہوٹل کے کمرے کا نمبر بتاتے ہوئے مجھے آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ میں ناگراج کے بارے میں ابھی تک کوئی حکمت عملی طے نہیں کر سکا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ ناگراج آدی ناتھ مندر میں ہے، مگر اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ بے دھڑک مندر میں گھس جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مجھے کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جس کے ذریعے میں اس مندر کے اندرونی حصہ تک پہنچ سکوں، اور میرے خیال میں ایسا آدمی مرینا کلب میں ہی مل سکتا تھا۔ مرینا کلب الکا اگنیہوتری کے وفادار دریودن کی ملکیت تھا، لیکن میرا دریودن سے رابطہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں فی الحال اس سے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ مرینا کلب تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ عمارت زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر اندر سے کلب کئی حصوں پر منقسم تھا۔ ایک طرف جوا خانہ تھا، دوسری طرف بار، اور سامنے وسیع ہال تھا جہاں ڈانس پروگرام بھی ہوتے تھے۔ میں اسی ہال میں آ گیا۔ ابھی شام ہوئی تھی، کلب میں خاصی رونق تھی۔ میں ایک میز پر بیٹھ گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد دو اور لڑکیاں وہاں آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ آپس میں کسی بات پر کہہ لگا رہی تھیں۔ پہلے تو انہوں نے میری طرف توجہ نہ دی اور پھر معذرت کرنے لگیں۔ ان کے لباس، چہروں کے میک اپ اور ہر انداز سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ شکاری عورتیں تھیں اور مجھے دیکھ کر باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہاں آئی تھیں۔ وہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنے لگیں اور اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئیں۔ میں نے اپنے لیے بیئر اور ان کے لیے وسکی منگوا لی۔ لاہور میں جب میں ہیروین کا دھندا کرتا تھا تو کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ شراب بھی پی لیتا تھا، لیکن اس وقت میں نے بیئر پر اتفاق کیا کیونکہ اس سے نشہ نہیں ہوتا تھا۔ ٹھنڈی بیئر کی چسکیاں لیتے ہوئے ان سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا، اور میں نے یہ بات بھی نوٹ کر لی کہ کم از کم دو آدمی ایسے تھے جو مشتبہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہال کی میزیں بھرتی جا رہی تھیں اور پھر موسیقی کا پروگرام شروع ہو گیا۔ پہلے ایک اجڑا نما نوجوان بری آواز میں گانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی حرکتیں بھی اجڑوں جیسی ہی تھیں۔ اس کے بعد مائک ایک لڑکی نے لے لیا۔ اس کا گانا شروع ہوتے ہی ایک رقاصہ بھی میدان میں آ گئی۔ وہ میزوں کے درمیان تھرکنے لگی۔ ہماری میز پر ایک اور آدمی بیٹھ گیا تھا۔ میرے ساتھ پہلے سے بیٹھی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک اسے پٹانے کی کوشش کرنے لگی، جب دوسری مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میں اب بھی محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، اور پھر داخلی دروازے کی طرف نظر اٹھتے ہی میں چونک گیا۔ ایک مرد اور ایک عورت اندر داخل ہو رہے تھے۔ دراز قامت اور قدرے بھاری بھرکم مرد نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن یہ سوٹ اس پر بالکل نہیں جچ رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا تعلق اس سوسائٹی سے نہیں ہے۔ قیمتی لباس پہن لینے سے شکل تو نہیں بدلی جاتی۔ اس کی ساتھی عورت کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ دراز قامت، بھرا بھرا سیڈول جسم، مختصر سا سلیولیس بلاؤز اور خوبصورت ساڑی۔ کمر پر سونے کی ایک چین لپٹی ہوئی تھی جس میں لگا ہوا لاکٹ ناف کے رین اوپر تھا۔ وہ حرکت کرتی ہوئی لاکٹ میں جڑا نگینہ جگمگا اٹھا۔ وہ بیلا تھی، جسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ بیلا کا اور میرا 3-4 دن کا ساتھ رہا تھا، اور اس دوران وہ جینز اور شرٹ پہنے رہی تھی، اور اس عرصہ کے دوران میں اس کے خوبصورت جسم کے نشیب و فراز سے خوب اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، لیکن اس وقت وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ دونوں دروازے کے قریب ہی رک گئے تھے۔ بیلا متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل سامنے کے رخ پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیلا ہی واحد ہستی تھی جو میری صورت سے آشنا تھی۔ میں نے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے سر جھکا لیا اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے کنکیوں سے بیلا کی طرف دیکھتا بھی رہا۔ وہ دونوں ہال میں آ کر ایک میز پر بیٹھ گئے۔ بیلا کی پشت میری طرف تھی۔ میں بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ اگر بیلا مجھے دیکھ لیتی تو گڑبڑ ہو سکتی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ چند منٹ بعد ہی ایک آدمی بیلا کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ بیلا کرسی سے اٹھ کر جبکہ اس کا ساتھی اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔